آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک غریب ماں کی جس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کسی کے برتن دھوتی، کسی کی صفائی کرتی، کسی کا جو بھی کام جو کہتا وہ اس کے کام کے لیے حاضر رہتی۔ صبح سے لے کر رات تک وہ محنت میں مشغول رہتی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ایک بڑا آدمی بنے اور اس کا نام دنیا میں بلند ہو۔ لیکن ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا بیٹا اپنی ماں سے دل میں شدید نفرت کرتا تھا، اور اس کی نفرت کی وجہ اس ماں کی بدصورتی تھی۔ وہ بیچاری ماں اپنی پوری محنت اور پوری کوشش اس میں صرف کر دیتی کہ اس کا بیٹا اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور اس کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو جائے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ایسا نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا، ماہوں سال گزرتے چلے گئے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ایک خوبرو نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ پھر اس کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ اور اس کی بیوی ہر وقت اپنی ماں کی تذلیل اور تحقیر کرتے رہتے، اس کو باتیں سناتے اور اس کو برا بھلا کہتے۔ وہ کونوں میں چھپ چھپ کر روتی جب بھی وہ اکیلی ہوتی، اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ایک دن غم کی شدت سے وہ نڈھال تھی، دل میں ارادہ کیا کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کے نام ایک خط لکھا۔ وہ بیٹا جس کو وہ دل و جان سے چاہتی تھی اور اس کے اوپر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ ماں نے بیٹے کو خط میں لکھا کہ وہ اس کو کتنا چاہتی تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا، اس کو چوٹ لگ جاتی تھی تو وہ اس کے لیے تڑپتی تھی۔ اس خط میں اس نے پہلی بار اس حقیقت کو آشکار کیا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور اس بچے کو چوٹ لگی اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، تو اس ماں نے اپنی ایک آنکھ بچے کو عطیہ کر دی اور اس کی سرجری کرا کر اس کو ٹرانسپلانٹ کروا دیا۔ لہٰذا یہ کہ وہ بچہ جو تھا وہ اندھا ہونے سے بچ گیا، یا اس کی ایک آنکھ ضائع ہونے سے بچ گئی اور وہ ایک نارمل زندگی گزارنے لگا، یہ سب ایسا ممکن ہو سکا کہ اس ماں نے اپنی کمزوری، اپنی ہینڈی کیپ، اپنی ویکنس کو اپنانا گوارا کیا، لیکن اپنے بچے کی تکلیف کو دیکھنا یا سہنا گوارا نہ کیا۔ جب اس کے جوان بیٹے نے یہ خط پڑھا تو وہ حیران ہو گیا، اور پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی زیادہ ایثار و قربانی کی، ساری زندگی اپنی کوششوں میں کھپا دی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی، اس کی کوششوں کی کوئی بھی لمٹ نہیں تھی۔ بیٹے کی دل کی دنیا میں ہلچل مچ چکی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں کے پاس جائے اور ان سے معافی طلب کرے۔ وہ دیوانہ وار سڑکوں میں دائیں بائیں دوڑ رہا تھا کہ شاید اس کو اس کی ماں کہیں کونے میں بیٹھی ہوئی مل جائے اور وہ دو زانو ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑے اور معافی مانگ سکے۔ لیکن افسوس در افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ بیٹے کو اپنی ماں کی میت، اس کی مردہ حالت اور اس کی لاش ایک مسجد
کے پاس پڑی ہوئی نظر آئی۔ بہت سارے لوگ، ہجوم اس کے ارد گرد اکٹھا تھا، اور وہ لوگ یہ خسر پسر اور کچھ بلند آواز بھی یہ کہہ رہے تھے، کتنے بدقسمت ماں اور بیٹے ہیں کہ ماں کا یہ انجام ہوا۔ وہ ماں، اس کی روح اوپر پرواز کر گئی اور اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئی، اور وہ اللہ جو کہ تمام کائنات اور زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، اس نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ تو دیکھیں، میں نے تو جب پہلی بار اس کہانی کو پڑھا تھا تو میرا تو دل پاش پاش ہو گیا تھا، لیکن ہمارے لیے صرف یہی کافی نہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا احساس کریں، ان کے نازک جذبات کا احساس کریں، اور ان سے جھڑک کر بات کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ یہ وہی ماں باپ ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمیں انتہائی شفقت اور محبت سے پالا تھا۔